فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ دوسرا باب، دخول قبر سے وادی برہوت تک، فرشتوں کا استقبال۔ ہم فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں تیزی سے ہماری جانب بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ میں نے کردار سے کہا، کیا ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی اس بیابان میں موجود ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، البتہ کچھ دیر صبر کرو، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد عذاب کے فرشتے ظاہر ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ایک بہت بڑا صندوق تھا۔ انہوں نے ہمارے نزدیک آ کر کچھ بولے بغیر پہلے وہ صندوق کھولا اور اس میں سے بہت موٹی چند زنجیریں نکال کر مجھے کہا، او آدم ذات، ذرا ادھر آؤ۔ میں نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں اور کردار ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں؟ ہمیں فوری طور پر روانہ ہونا ہے تاکہ ہم بروقت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیوں نہیں، ہم سب جانتے ہیں ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سفر کے لیے تمہیں کچھ زیادہ راہ فراہم کر دیں۔ یہ زنجیریں تمہارے اسی سفر کی زیادہ راہ ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، خدارا مجھ پر رحم کرو۔ جب سے میں نے اس نئی دنیا برزخ میں وارد ہوا ہوں، مجھے اتنے زیادہ عذاب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اب مجھ میں مزید کسی نئے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ ایک فرشتے نے کہا، اے نادان و بیچارے، تم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نادار اور غریب اور بے یار و مددگار گھرانوں کی حالت زار پر ترس نہیں کھایا۔ تم نے کبھی بھی ان غریبوں کے بارے دل سوزی نہیں کی جو اتنے زیادہ افراد خانہ کے ساتھ تنگ و تاریک اور بوسیدہ ڈربے نما کمروں اور جھوپڑیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ تم نے کبھی بھی ماں باپ کے محروم یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرنے کا نہیں سوچا، اور نہ ہی تم نے ضعیفوں، بیمار و لاچار بیوہ عورتوں، معذوروں اور زخمیوں سے ہم کلام اور ہم محفل ہو کر ان کی حالت زار سے باخبر ہونے کی کبھی زحمت گوارا کی۔ تم نے تو لمحہ بھر کے لیے یہ نہ چاہا کہ خود کو ان خاندانوں کو سرپرست فرض کرو تاکہ تمہیں ان بیچاروں، ناداروں اور پریشان حال و بد نصیبوں کی حالت زار کا اندازہ ہوتا اور تمہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس قدر پریشان اور افسردہ حال ہیں۔ تمہارا شمار ان بیکار امیر لوگوں میں ہوتا تھا جو ہر قسم کی فکر و پریشانی فارغ نہایت آرام دہ گھر میں ناز و نعمت میں غرق ٹھاٹ باٹ سے پھلوں اور زندگی کی دیگر رنگینیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اب یہاں تم بڑی ڈھٹائی سے ہم سے رحم کی توقع کر رہے ہو۔ میں نے کہا، اے فرشتوں، تمہیں خدا کا واسطہ پشیمانی اور ندامت کے اس کانٹے کو مزید میری آنکھوں میں پیوست نہ کرو۔ اس حالت میں مجھے دنیا کی سب سے پرکیف لذت جسے میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا وہ بھی بھیانک اور اذیت ناک دکھائی دے رہی ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ زنجیریں میرے جسم و گردن کی زینت بنی۔ میں نے جتنی بھی آہو زاری کی، اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کا دل میرے لیے نرم نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ بھاری اور خاردار زنجیریں میری گردن میں ڈال دیں۔ ان میں سے ہر زنجیر کی لمبائی 70 ذراع
فٹ تھی، 70 فٹ تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 29 تا 33۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اور بھی زنجیریں تھیں جن سے انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، البتہ اس طرح سے کہ میں چل بھی سکوں۔ جب یہ فرشتے وہاں سے چلے گئے تو میں نے کردار سے کہا، اے میرے ہمسفر، اگر میرے جسم پر بندھی یہ زنجیریں کھول کر مجھے آزاد کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ کردار نے کہکا بلند کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا وہ زاد راہ ہے جسے تم نے خود تیار کیا ہے۔ کیا تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بویا جائے گا کل وہی کاٹنے کو ملے گا۔ تم نے جو بویا آج اسی کو کاٹ رہے ہو۔ اگر تم دنیا میں ذرا بھر عقل سے کام لیتے تو تمہیں اتنا عذاب نہ دیکھنا پڑتا، اور میری بجائے تمہارے ساتھ ایک بہت حسین و جمیل، خوشبو سے معطر، خوش لباس و خوش اخلاق مخلوق ہوتی، پھر تمہاری منزل مقصود یمن کی سرزمین میں واقع وادی برہوت نہ ہوتی، بلکہ تمہارا حسین سفر نجف اشرف عراق میں واقع وادی سلام کی جانب ہوتا، جو مومنین کے لیے برزخی بہشت ہے۔ وہاں تمہیں ایسی نعمتیں نصیب ہوتی جن کی نظیر تم نے اس دنیا میں بالکل نہیں دیکھی۔ جیسا کہ تم اس سفر میں بہت جلد اہل عذاب کی ہم نشینی اختیار کرنے والے ہو۔ اگر نیک ہوتے تو تمہیں نیک و صالح پاک انسانوں کی رفاقت نصیب ہوتی، لیکن تم تو خود یہ نہیں چاہتے تھے۔ ان چیزوں کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدر بنایا ہے۔ کردار کی یہ باتیں سن کر میں ناراض ہو گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اے غلیظ، بدبودار اور بدصورت مخلوق، اگر تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زہر آلود باتوں سے میرے زخموں پر نمک چھڑک کر مجھے اور بھی زیادہ پریشان تو مت کرو۔ میں جو بات بھی کروں تم صرف یہی بکواس کر دو کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تاکہ مجھے مزید کوئی اذیت نہ ہو۔ کردار میرے اس غصے بھری باتوں پر ناراض نہ ہوا، بلکہ اس نے کہکا مار کر کہا کہ تمہیں میری باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے۔ ان فضول باتوں کی بجائے اب ہمیں جلد از جلد روانہ ہو جانا چاہیے۔ سفر کا آغاز۔ کردار کی اس تجویز پر ہم لوگوں نے بہت ہی سختی اور مشکل اور ناقابل برداشت گرمی میں سفر کا آغاز کیا۔ راستہ بہت خاردار تھا، ہم کانٹوں سے بچنے کے لیے آہستہ چل رہے تھے۔ اس دوران ہم ایک پہاڑی کے پاس پہنچے جس کی چڑھائی کافی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ ڈھلوان کم تھی۔ میرے پاؤں سے بندھی ان بھاری زنجیروں کی وجہ سے مجھے اس پہاڑی پر چڑھنا انتہائی دشوار نظر آ رہا تھا، لیکن اس سفر کو جاری رکھنا بھی مجبوری تھی۔ یہ ایسا راستہ تھا جسے ہر حال میں طے کرنا تھا۔ اس پہاڑی کے دامن میں کئی ہزار سانپ، بچھو اور دیگر خطرناک جانور ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر میں نے ٹھہر کر کردار سے کہا، سفر طولانی ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، ہم واپس جا کر اس پہاڑ کا چکر کاٹ کر گزر جائیں گے۔ کردار نے بڑے اطمینان و سکون سے مجھے دیکھا اور کہا، ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ہم سفر کو اسی راستے سے جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ میں نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، ذرا اپنے پیچھے نظر دوڑاؤ۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جو خطرناک منظر ہمارے سامنے تھا وہی ہمارے پیچھے بھی تھا۔ کردار نے کہا، پس بہتر یہی کہ میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہیں۔ وہ خطرناک جانور ابھی تک ہم پر حملہ نہیں کر رہے تھے، لگ رہا تھا وہ اسی جگہ ہمارے منتظر تھے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ دنیا میں خود گناہ کے پیچھے جاتا تھا، ہم آہستہ آہستہ ان جانوروں کے نزدیک ہو رہے تھے، اور وہ خوخار چیتے کی طرح گھات لگائے اپنے شکار کی تاک میں تھے۔ جانوروں کا حملہ۔ جیسے ہی ہم اس جگہ پر پہنچے، ان جانوروں نے بڑی تیزی سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ بچھو اپنی خطرناک شکل اور لمبی زہر آلود دم کے ساتھ مجھ سے لپٹ کر مجھے ڈسنے لگے۔ سانپوں نے اپنے تیز اور زہر سے بھرے دانتوں کے ساتھ میرے جسم کو چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے اژدہا بڑی پھرتی اور تیزی سے پھن پھیلا کر مجھے ڈس رہے تھے۔ یہ اتنے خطرناک بھیانک تھے کہ اگر دنیا میں یہ کسی انسان یا حیوان کو
ڈس لے تو اسی وقت اس کا پورا بدن پھول کر دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عبرت لینے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ وہ منظر تھا جس کی کیفیت بیان کرنے سے میری زبان قاصر ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ ان بلاؤں نے میرے ضعیف اور کمزور بدن کے ساتھ کیا کیا اور مجھ پر کیا گزری۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک پابند سلاسل انسان جو کسی بھی طرح سے اپنا بچاؤ نہ کر سکتا ہو، سفر کی تھکن سے چور ہو اور جس نے اس سے پہلے اتنے عذاب سہے ہوں، ایسے خطرناک جانوروں کے درمیان ڈال دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، جبکہ نہ تو اس پر بے ہوشی طاری ہوتی ہو اور نہ اسے موت آتی ہو۔ سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کی وجہ سے میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ درد اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ میرے رونے کی جگر پھاڑ دینے والی آہیں پتھروں کو بھی رلا کر پگھلا سکتی تھی، مگر صدہا افسوس کہ مجھ جیسے بدنصیب انسانوں کے لیے کسی بھی طرف سے کسی طرح کے رحم و ہمدردی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میرے پاس صرف آہیں تھیں، لیکن وہ بھی کہاں پہنچتیں۔ آخر پہاڑ جیسی مصیبتوں اور تکالیف برداشت کر کے ہم نے ان خطرناک جانوروں کی وادی کو عبور کیا اور اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اس وقت سانپوں اور بچھوؤں کے ڈنک اور زہر کی وجہ سے میرے بدن کا ایک ایک حصہ درد اور بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے چوٹی پر پہنچ کر خود کو زمین پر گرا دیا تاکہ تکلیف میں کوئی کمی آئے اور کچھ آرام محسوس ہو۔ ناقابل برداشت پیاس۔ پہاڑی کی چوٹی پر چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد میری حالت معمول پر آ گئی۔ میرے بدن کی درد و تکلیف میں کمی آ چکی تھی اور میں قدرے سکون محسوس کر رہا تھا۔ البتہ ان خطرناک جانوروں کے ڈسنے کی وجہ سے مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کردار کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ دنیا کوئی مادی دنیا تو نہیں ہے، پھر مجھے پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ میری زبان اور ہونٹ اس قدر خشک کیوں ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا، دنیا میں جس طرح پانی یا شربت پینے سے ایک طرح کی لذت کا احساس ہوتا ہے اور کسی کو پیاس لگنے پر پانی نہ ملنا بہت زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی انسانوں کو پیاس اور بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، قرآن مجید کی آیت کے مطابق نیک اعمال بجا لانے والے لوگوں کو اس دنیا میں کھانے پینے کو جنت کی نعمتیں عطا ہوں گی۔ کتاب کا حوالہ ہے، قرآن مجید نے 15 مقامات پر جنت کی نہروں اور چشموں اور اس میں بہنے والے صاف و شفاف پانی کا ذکر کیا۔ اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے مؤلف کتاب ھذا کی ایک اور کتاب انسان اور بہشت و دوزخ کے صفحہ نمبر 215 تا 230 کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیری طرح جو لوگ دنیا میں ہمیشہ گناہ، اللہ کی نافرمانی، زنا و بے حیائی، ظلم و جور، حرام خوری و شکم پرستی اور بندگان خدا پر ظلم کے ارتکاب میں مصروف رہیں، انہیں اس دنیا میں پیاس بجھانے کے لیے غلاظت اور ابلتے خون سے تیار شدہ حمیم نامی مشروب پینے کو ملے گا۔ کتاب کا حوالہ قرآن پاک میں اہل جہنم کو دیے جانے والے پانی اور دیگر مشروبات کے مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے مؤلف کی ایک اور کتاب انسان در بہشت و دوزخ کے صفحہ نمبر 95 تا 100 کو ملاحظہ کریں۔ میں نے کہا، اے بے رحم کردار، اس گرم اور کانٹوں سے بھرے بیابان میں میری پیاس کا بھی کوئی حل سوچو اور مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ۔ اس نے کہا، مت گھبراؤ اور اس پہاڑی کے نیچے نگاہ دوڑاؤ۔ میں نے ادھر دیکھا تو وہاں صاف و شفاف پانی کا بہت بڑا چشمہ موجود تھا۔ میں نے کردار سے کہا، بس اب میں مزید پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی میں تیزی سے پہاڑی سے اترنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس چشمے کے قریب پہنچ رہا تھا، میری پیاس بھی اسی قدر شدید ہوتی جا رہی تھی۔ جب کردار نے دیکھا کہ میں نے پہاڑی سے نیچے اترنا شروع کر دیا تو وہ بھی میرے پیچھے چل پڑا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس کے کناروں پہ تھوڑا سبزہ بھی تھا اور کچھ پھل بھی لگے ہوئے تھے جنہیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے خوشی کے مارے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈال کر ان میں پانی بھرا اور فوراً پی گیا۔ جیسے ہی وہ پانی میرے اندر گیا، میں نے سانپ کی طرح بل کھانے شروع کر دیے۔ تیزاب کی مانند
اس انتہائی کڑوے اور نمکین پانی نے میری آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کردار نے یہ منظر دیکھ کر ہمدردی اور شفقت سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان پھلوں سے تھوڑا سا کھا لو تاکہ تیری پیاس اور تکلیف میں کچھ کمی آ جائے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور مجبوراً ان میں سے ایک پھل کاٹ کر فوراً منہ میں ڈال لیا۔ منہ میں ڈال کر معلوم ہوا کہ وہ پھل بھی بہت کڑوے اور بد ذائقہ تھے۔ میں نے کہا، کردار، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میں ایک بار پھر تیری باتوں میں آ گیا۔ میں نے سمجھا کہ تم ہمدردی میں مجھے یہ پھل کھانے کی دعوت دے رہے ہو۔ اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، اے بدبخت اور احمق آدمی، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ پھل اسی چشمے کے پانی سے اگے ہیں؟ تم کتنے نادان اور بے وقوف ہو۔ جب تم نے اس چشمے کا پانی پی کر دیکھ لیا تو پھر تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ یہ پھل بھی تو اسی پانی سے اگے ہیں، لہٰذا انہیں کھانے سے پرہیز کرو، لہٰذا انہیں کھانے سے پرہیز کرتے۔ کردار کی بات درست تھی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے بیداری کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میں دنیا میں ہر چیز کا ظاہری پہلو دیکھا کرتا تھا اور کبھی بھی اس کی اصل حقیقت کے بارے میں نہیں سوچا۔ جمعرات کی دعا اور ختم۔ اس کے بعد میں نے کردار سے کہا، گردن اور پاؤں سے بندھی اتنی بھاری زنجیریں اور بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو چکا ہے، اب ہمیں کچھ دیر یہاں آرام کرنا چاہیے۔ کردار نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جمعرات ہے، تم آج سپہر اپنے گھر جا کر اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہو، شاید وہ لوگ تمہارے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں یا کوئی صدقہ و خیرات کر دیں۔ میں نے کہا، سورہ فاتحہ یا صدقہ و خیرات کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، اے بے وقوف، ان سے تمہارے عذاب اور اذیت میں کمی ہو سکتی ہے اور تمہیں کسی حد تک آرام و سکون نصیب ہو سکتا ہے، اس طرح سے تمہارا باقی سفر آسان ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم، کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا پہلے کی طرح مجھے کوئی نیا فریب دے رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا مت سوچو، اس بار کوئی دھوکہ و فریب نہیں، بلکہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد کردار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تمہارے اپنے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے اہل خانہ تمہارا ساتواں منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے زنجیروں سے آزاد کیا اور میں پرواز کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر کے درخت کی ایک ٹہنی پر جا بیٹھا۔ یہ دسمبر کے ابتدائی ایام تھے، موسم صاف مگر سرد تھا۔ برف کی ایک ہلکی سی تہ نے درختوں کی شاخوں اور پتوں کو اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ پتوں کا رنگ اپنی اصل صورت تقریباً کھو چکا تھا۔ خزاں کی ہوا سے درختوں کے پتے یکے بعد دیگر شاخوں سے جدا ہو کر زمین بوس ہو رہے تھے۔ یہ پتے شاخوں سے اپنی جدائی پر نہا کنا تھے، ہر پتا اس جدائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن موت کا طوفان زبردستی انہیں شاخوں سے الگ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ پتے آہستہ آہستہ ہوا میں گردش کرتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ پانی میں تیر رہے ہوں۔ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہچکولے کھاتے، وہ شاخوں کی طرف واپس جانے کی بہت کوشش کرتے، لیکن انہیں کامیابی نہ ملتی اور وہ زخمی پرندوں کی طرح کچھ دیر فضا میں گھومتے اور آخر کار آہ بھرتے ہوئے صحن کی زمین پر گر کر دم توڑ دیتے اور ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا۔ درخت کی شاخ پر بیٹھ کر میں نے گھر کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ میرے رشتہ دار اور جاننے والے بڑے جوش و خروش سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ میرے اہل خانہ اور عزیز مہمانوں کے لیے کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں ہر چیز کی فکر ستا رہی تھی۔ اگر کوئی چیز ان کے اذہان سے دور تھی تو وہ میری ذات تھی۔ انہیں تو بس اس بات کی فکر تھی کہ کہیں اس تقریب میں کوئی کمی نہ رہ جائے جس پر انہیں کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ مغرب کے وقت مہمانوں کی ٹولیاں اپنے بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ایک شخص نے حاضرین سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اپیل کی، جس پر سب نے مل کر سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کر دی۔ ان میں بہت سے افراد بہت اچھی طرح سے اس سورہ کی قرأت کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس سورہ پر مکمل ایمان رکھتے تھے اور ہر روز اپنی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت سے شرف یاب ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں نہ تو سورہ فاتحہ آتا تھا اور نہ ہی وہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ نماز تک نہیں پڑھتے تھے۔
کہ انہوں نے اس سورے کو کبھی نمازی کے دوران پڑھا ہو۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شرمساری سے بچنے کے لیے صرف اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد حاضرین نے دعا کرتے ہوئے کہا، خدا تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور آپ لوگوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ اس کے بعد تمام مہمان ایک ایک کر کے خدا حافظی کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد میں ان کے اذہان سے محو ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے فوراً وہاں سے پرواز کی اور اپنے ہمسفر کردار کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں جلد از جلد جا کر اسے یہ تمام رودات سنانا چاہتا تھا۔ ہیڈنگ ہے، کردار کی خوبصورتی۔ جب میں واپس پہنچا تو کردار اسی منوش چشمے کے پاس لیٹا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور کہا، ذرا اپنے گھر والوں اور 7ویں دن کی اس تقریب میں مہمانوں کی رفت و آمد کا احوال تو سناؤ۔ میں نے کہا، کوئی خاص چیز نہیں تھی، صرف چند مہمان اکٹھے ہوئے، کھانا اور پھل وغیرہ کھا کر سب نے میرے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیا اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کردار نے کہا، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، وہ یہ کہ جب انہوں نے تمہارے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا اور محمد و آل محمد پر درود بھیجا تو محمد و آل محمد کے احترام اور اس سورے کی عظمت کا یہ اثر ہوا کہ اس وقت کچھ لوگ یہاں آئے اور زنجیروں کو اپنے ہمراہ اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے کہا، آج رات تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا اور تم اپنا باقی سفر زنجیروں کے بغیر طے کرو گے۔ یہ سب اس صلوات اور سورہ فاتحہ کا صلہ ہے جو لوگوں نے تمہارے لیے پڑھی ہے۔ جب کردار کی زبانی میں نے یہ خوشخبری سنی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور مجھے خود سے گھن آنے لگی۔ میں نے خود پر اور اپنے گندے کردار پر سینکڑوں مرتبہ لعنت بھیجنے کے بعد کہا، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ بظاہر معمولی سا ایک اچھا کام یعنی ایک صلوات، ایک سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھنا عالم برزخ میں اتنے زیادہ ثواب کا حامل ہو جاتا ہے کہ اس سے عذاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لعنت ہو مجھ پر، افسوس ہو مجھ پر کہ میں دنیا میں کس قدر نادان اور بے معرفت تھا۔ میں نے وہاں پر خود کو دین سے دور رکھا، خدا کو فراموش کر دیا، رحمت دو عالم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے بیگانگی اختیار کرتے ہوئے ان کی اطاعت سے پہلو تہی کی اور قرآن کی حیات بخش تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوا۔ اس کے بعد میں غم کی حالت میں ایک کونے میں جا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس دوران مجھے شیخ سعدی جیسے مسلح شاعر کی وہ غزل یاد آ گئی جسے ہائی اسکول میں مجھے زبردستی حفظ کروایا گیا تھا۔ یہ غزل سعدی نے میرے جیسے ان افراد کے بارے میں لکھی تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہ، غفلت اور غرور و تکبر میں گزار دی۔ میں بڑے سوز و گداز سے اس غزل کے اشعار گنگنا رہا تھا اور ساتھ میں حسرت بھرے آنسو بھی بہا رہا تھا۔ وہ غزل کچھ اس طرح سے ہے۔ ترجمہ: ہم نے تو کانٹے بوئے تھے، اب اس سے کھجور کی توقع کیسی؟ بھلا اون سے خالص ریشم تیار ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے کسی گناہ پر توجہ نہ کی، ہم نے اپنے کسی گناہ پر توبہ نہ کی اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ کوئی نیک کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس دنیا میں نفس امارہ نے ہمیں مار ڈالا اور ہم اس کے تابع محض بنے رہے۔ اب قیامت کے روز ہم حسرت پر حسرت کریں گے کہ دنیا میں ہم نے اپنے نفس امارہ کو کیوں نہ مارا۔ افسوس ہے کہ ہماری قیمتی زندگی گزر گئی مگر ہم نے گناہ و خطا سے باز آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ مردان خدا نے اس فانی دنیا کو ایک ذرہ خاک جتنی اہمیت نہ دی، اور لیکن ہم فضول اور بے مایہ تھے جو اس دنیا پر اپنا دل تک لٹا بیٹھے۔ وہ نیک بندے تو اپنی ریاضت کی وجہ سے ٹڈی دل کی طرح تیزی سے اپنا سفر طے کر گئے۔ ہم چیونٹی طرح میدانوں اور ریگستانوں میں سرگرداں رینک رہے ہیں۔ جوانی اور بڑھاپے کی مثال بھی روز و شب جیسی ہے مگر ہم اس شب و روز میں کبھی بھی بیدار ہونے کی کوشش نہ کی۔ اس مادی دنیا کے جھمیلوں میں غرق رہنا کتنا افسوسناک ہے۔ کاش کہ ہم نیکی کا راستہ ترک نہ کرتے۔ پرندے کی طرح اس دنیا کی شاخ پر کب تک بیٹھا جا سکتا ہے؟ ایک روز ہم اسی شاخ پر پتھر بن جائیں گے۔ یہ بہت حیران کن بات ہوگی کہ ہمیں قیامت کے دن کوئی سہارا یا پناہ مل جائے، کیونکہ آج
ہم نہ تو کسی کا سہارا بننے کی کوشش کرتے اور نہ پشت پناہ۔ اگر قیامت کی دن ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو سکی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم بہت ہی زیادہ برے اور ناقابل اصلاح تھے۔ امید ہے کہ ہم پر کوئی نظر کرم ہو جائے، ورنہ ہمارے اعمال سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جہنمی ہیں۔ اے سعدی، اگر برگزیدہ ہستیوں کی بارگاہ سے ہمیں کچھ خیرات مل جائے تو ہماری نجات کا سامان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی اس دنیا میں نیکی نہیں کمائی۔ کتاب کا حوالہ ہے کلیات سعدی تصحیح محمد علی فروغی، صفحہ نمبر 905، نشر مویانیان تہران 1375۔ شیطان کا تعارف۔ میں نے اپنی بدبختی اور زبوں حالی پر اتنے آنسو بہائے کہ زمین تر ہو گئی۔ اس موقع پر مجھے ایک آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کردار ہوگا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز کردار کی آواز سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سرہانے ایک بہت ہی خوبصورت نورانی صورت والے با اخلاق فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی بھیانک اور ڈراؤنی شکلیں دیکھنے کے بعد اس فرشتے کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہو گیا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ وہ فرشتہ اپنے دل نشین اور مؤثر آواز کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شیطانوں کو تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ عہد و پیمان نہیں کر رکھا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا حقیقی اور کھلم کھلا دشمن ہے۔ اے فرزندان آدم، شیطان کی عبادت کی بجائے میری اطاعت و عبادت کرو، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59 تا 61۔ اے آدم کی اولاد، بے شک شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی اختیار کرو۔ اس نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے تاکہ وہ خود اپنی طرح تمام انسانوں کو جہنمی بنا ڈالے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہیے کہ ہمیشہ اچھی اور نیک باتیں کیا کریں اور کبھی بھی بری اور غلط باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ شیطان ایک غلط بات کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا اور فساد برپا کر دے گا۔ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی بالکل واضح اور آشکار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52۔ شیطان نے ایک مقام پر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا مجھے تیری عزت و بزرگواری کی قسم، میں تمام کائنات کے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیری بارگاہ کے مخلص بندگان کے، جنہوں نے خود کو صرف تیری بارگاہ سے مخصوص کیا ہوا ہے۔ سورہ سعد آیت نمبر 81۔ تمام فرشتوں نے خدا کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے غرور میں آ کر آدم کے سامنے بڑائی کا اظہار کیا اور اپنے اس عمل کی وجہ سے کافروں میں شامل ہو گیا۔ سورہ سعد آیت نمبر 83۔ شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو فریب دے کر انہیں ممنوعہ درخت کا پھل کھانے پر اکسایا۔ اس ترک اولا کی وجہ سے اس نے ان کو جنت میں حاصل درجہ سے محروم کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ بے شک شیطان تمہیں تنگ دستی اور فقر کی تلقین کرتا ہے، وہ تمہیں برے اور ناجائز کاموں اور بخل و کنجوسی کی طرف مائل کرتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ تم سے مغفرت، اچھے کاموں اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ اس خوش گفتار اور حسین فرشتے نے شیطان کے تعارف میں چند جملے کہے اور اس کی بری اور ناپسندیدہ صفات بیان کرتے ہوئے ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہیڈنگ ہے، گریہ ہی زخموں کا مرہم تھا۔ اس فرشتے کے غائب ہونے پر میں بہت اداس ہو گیا۔ میری خواہش تھی کہ وہ کچھ دیر مزید یہاں ٹھہرتا اور میں اس کی رفاقت اور پیاری پیاری باتوں سے مزید لطف اندوز ہوتا۔ اس پر میں نے بے اختیار ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اچانک کردار اپنی مکروہ صورت لیے وہاں نمودار ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اس گریہ و زاری کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر تم دنیا میں
رات کے کسی پہر میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا میں آنسو بہاتے تو ان کا کوئی فائدہ ہوتا۔ اب یہ رونا تمہارے کسی درد کی دوا نہیں۔ جی ہاں، ترجمہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، کیونکہ مجھے اپنے گناہگار بندے کا گریہ بہت پسند ہے۔ اگر میں تمام گناہگاروں کو بخش دینا چاہوں تو مجھے روکنے یا ٹوکنے والا کون ہے؟ تو میرا شرمندہ اور نادم بندہ ہے، تو میرا شرمندہ اور نادم بندہ ہے، اور میں تمہارا بخشنے والا مہربان خالق۔ آؤ میں تمہیں جنت عطا کروں، تم جہنم میں جانے کی کوشش مت کرو۔ تم نے تو توبہ بھی توڑ ڈالی، مگر پھر بھی تم جو کوئی بھی ہو میری درگاہ پر چلے آؤ، کیونکہ ہر حال میں عفو و درگزر سے کام لینا میرا شیوا ہے۔ میں نے کہا، اے سنگ دل کردار، اب مزید بکواس نہ کرنا۔ اتنا طاقت فرسا عذاب اور اذیت، عزرائیل سے ملاقات، فشار قبر، سانپ اور بچھو، وزنی اور سخت گرم زنجیروں کے ساتھ اتنا سفر، اتنا کڑوے پانی کو پینا اور کڑوے پھلوں کا کھانا، تجھ جیسی ڈراؤنی اور بدبودار مخلوق کی رفاقت، اس سرزمین سے بے خبری جہاں میں نے پہنچنا ہے، اور وہ عذاب جو آگے چل کر مجھے بھگتنے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کا تصور بذات خود ایک شدید اور اذیت ناک ذہنی عذاب ہے جو ایک عظیم پہاڑ کی مانند میرے قلب و ذہن میں سوار ہے۔ اے بے وفا دوست، اگر میں اس حالت میں گریہ کر کے اپنے اندر کا بوجھ ہلکا نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اس صورتحال میں میرے دکھ و تکلیف کا واحد علاج یہی گریہ و زاری ہے، جیسا کہ داناؤں نے کہا ہے۔ ترجمہ، ہر لا علاج مرض کی دوا ہر لا علاج مرض کی دوا گریہ کرنا اور آنسو بہانا ہے، کیونکہ اشک بہانے والی آنکھ خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ البتہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس رونے دھونے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، یہ نہ تو میری تکالیف کو دور کر سکتا ہے اور نہ ہی مجھ پر نازل ہونے والے عذاب کو کم کر سکے گا۔ وہ رات بغیر کسی عذاب اور اذیت کے گزر گئی اور اس میں مجھ پر کوئی نیا عذاب نازل نہ ہوا۔ یہ وہ پہلا لطف و کرم اور رحمت تھی جو سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی قرأت اور خیرات و صدقے کے صلے میں مجھے نصیب ہوئی۔ اسی لیے اب میں پہلے سے زیادہ خود کو دنیا والوں کے صدقات و خیرات اور نماز و دعائے خیر کا محتاج سمجھنے لگا تھا۔ اس موقع پر میں نے انتہائی ندامت اور درد بھرے انداز میں خود سے مخاطب ہو کر کہا، کاش مجھے چند منٹ کے لیے ہی اپنے اہل خانہ سے بات کرنے کی اجازت مل جاتی تو میں ان سے کہتا، اے میرے ورثاء، اے میرے ایصال ثواب کی محفل کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں، اے مجھے دنیا میں نصیحت کرنے والوں اور برے کاموں سے منع کرنے والوں، تمہارے منہ سے نکلنے والی ایک سورت فاتحہ، یہ تمہاری قرأت کردہ ایک قرآنی آیت اور میرے لیے دیا ہوا معمولی سا بھی صدقہ میرے عذاب میں کتنی کمی اور تخفیف کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اب میرے پاس ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، کیونکہ موت کے بعد مردوں اور زندہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہونے کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ برزخ میں رہنے والے مرحوم دنیا والوں کو اپنے حالات سے باخبر نہیں رکھ سکتے۔ صبح ہوتے ہی کردار نے آگے بڑھ کر کہا، اب ہم مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتے، لہٰذا ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم چل پڑے۔ اب میں ذرا آسانی سے چل رہا تھا کیونکہ میرے پاؤں زنجیروں سے آزاد تھے۔ اب میرے پاؤں کافی حد تک کانٹوں سے بھی محفوظ تھے اور میں جانوروں کے ڈسنے سے بھی خود کو کسی حد تک محفوظ رکھ سکتا تھا۔ موسم بہت گرم اور جلا دینے والا تھا۔ میرے بدن سے اس طرح پسینہ نکل رہا تھا جیسے ابلتے پانی کی بارش میرے سر پر ہو رہی ہو۔ میری پیشانی سے نکلنے والا پسینہ کاٹنے والے تیزاب کی طرح تھا جو میری آنکھوں میں گر کر میرے سامنے ہر چیز کو تاریک کر رہا تھا، اسی لیے مجھے راستہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن یہ صورتحال بہرحال پابند سلاسل ہو کر سفر کرنے سے بہتر تھی۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد اگلی جمعرات آ جائے تاکہ میرے اہل خانہ یا قدیمی دوست میرے لیے فاتحہ پڑھیں اور صدقہ و خیرات کریں تاکہ میرے عذاب میں مزید کمی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 8 کا آغاز نیک اعمال نجات کا باعث ہیں سے کریں گے انشاءاللہ۔